السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ ویلکم ٹو دی بیسٹ ناولس، موسٹ رومانٹک ناول جنون الفت، ریٹن بائی مہوش علی کی ایپیسوڈ نمبر 6 سٹارٹ کرتے ہیں۔ فلائٹ سیدھا کراچی ایئرپورٹ پر لینڈ ہوئی۔ چیکنگ کے بعد وہ اپنے بیگز لے کر ایئرپورٹ کے احاطے سے نکل کر باہر آئے، جہاں ان کے انتظار میں ہارون شاہ اپنی بیوی، بیٹی عائشہ اپنی بیٹی اور تقویٰ اپنے بیٹے کے ساتھ ان کے استقبال کے لیے بے صبری سے انتظار کر رہے تھے۔ ویلکم ٹو آور لینڈ۔ انہیں سامنے سے آتا دیکھ کر سمن نے خوش سے بے حال ہوتے دونوں باہیں پھیلا کر چیختے ان کا استقبال کیا۔ اس کی حرکت پر حجاب مہکار کے ساتھ سب کے لبوں پر گہری مسکراہٹ چھا گئی۔ بلیک جینس پر ریڈ ٹاپ پہنے، اونچی ہیل باب کٹ بالوں، گرے آنکھوں والی بازل نظروں میں سخت ناپسندیدگی بیزارے سجائے ہوئے اسے دیکھنے لگی۔ اس کے برعکس دمکتی رنگت پر نیلے رنگ پر سنہری کڑھائی والے لانگ فراک، بالوں کے سائڈ فرنٹ سٹائل لمبی سیاہ موٹی چوٹی بنا کر سامنے رکھ کے سر پر سلیقے سے دوپٹہ سجائے، پاؤں میں نفیس سینڈلز پہنے وہ نازک سے زرافے کے مالک کالی سی آنکھوں میں اشتیاق لیے انہیں دیکھتی سرخ لبوں پر مسکراہٹ چوائے اپنی موم کا ہاتھ تھامے چلی آ رہی تھی۔ روحا کی آنکھوں میں اپنے کے پاس کھلی پاک فضا میں آ کر دنیا بھر کی خوشی لوٹ آئی تھی، جبکہ مہکار شاہ کی ترستی بوڑھی آنکھیں اسے ان سب میں ڈھونڈ کر ناکام ہوتی نم ہو کر لوٹ آئیں۔ کتنی امید سے آئی تھی کہ وہ سب کہہ رہے تھے وہ بدل گیا ہے، اس کے لیے گھر سجانے اپنی ماں کا انتظار کر رہا ہے، پر ایسا تو کچھ نہیں لگ رہا تھا۔ سب آئے تھے سوائے اس کے۔ ان کا دل دکھنے لگا، آنکھیں چھلکنے کے لیے بے چین تھی، پر وہ خود پر ثبت کے پیر بٹھائے اپنے ساتھ چلتی بیٹی کو دیکھنے لگی۔ سب کتنا اچھا ہے نا یہاں کا موم۔ وہ اپنی موم کو دیکھنے پر ان کا ہاتھ نرمی سے دبائے خوشی سے چہکتی آواز میں بولی، تمہیں اچھا لگ رہا ہے نا؟ انہوں نے اس کے چہرے کو چھوا۔ بہت موم، ڈیڈ کا یہ فیصلہ مجھے بہت پسند آیا، ان کے ساتھ لگتی سرگوشی میں بولی۔ اسٹوپڈ گرل۔ ساتھ چلتی بازل اس کی سرگوشی سن کر بڑبڑائی۔ اسے اس روحا پر بھی سخت غصہ تھا، اس نے ہمیشہ اس کا ساتھ دیا تھا، جب اس کی باری آئی تو طوطے کی طرح آنکھیں پھیر گئی۔ اس دن اس کے باپ کے کہنے کے بعد اس نے صبح اپنی ماں کے پاس پہنچ کر کافی احتجاج کیا تھا، اور اس قدر سخت تھا کہ اس کے باپ کو مجبور فلائٹ ٹکٹ کینسل کروانی پڑی۔ وہ بھی ٹھیک سے خوش بھی نہیں ہوئی تھی کہ اسے معلوم ہوا شاپنگ دوران کہ اس کے سارے اکاؤنٹس بلاک ہو گئے ہیں، جو اس کے تھے وہ خالی پڑے تھے۔ وہ شدید غمزدہ ہو کر اپنے باپ کے پاس پہنچی تو یہ انکشاف ہوا کہ یہ سب اس کے باپ نے خود کروائے ہیں، اور اسے صاف کہہ دیا کہ اگر وہ بھاگ نہیں جا رہی، ان کی نہیں سن رہی تو جائے، اپنا کمائے اور اپنا پیٹ بھرے۔ اب بازل کیا کرتی، کوئی رائے فرار نہیں تھی بچی۔ دوستوں کے ساتھ پارٹی، شاپنگ، اس سب کے لیے اسے پیسے چاہیے تھے، وہ پیسے خرچ کرے یا کمائے۔ کتنی منتیں، کتنی التجائیں کی اپنے باپ، ماں، بہن، پھپھو کو، پر کسی نے اس کی نہیں سنی، اور سب کا یہی جواب تھا کہ پہلے 2 ماہ کے لیے چلے پاک، اگر اسے وہاں پھر بھی کچھ پسند نہیں آیا تو بے شک وہ جگہ بدل لے۔ مجبوراً اسے حامی بھرنی پڑی، جس کے ساتھ اس کے پاک میں اکاؤنٹ فل کر دیے گئے تھے۔ پیسوں سے وہ روتی کیا کرتی۔ دوستوں کے سر پر اچانک بم پھوڑا کہ وہ پاک جا رہی ہے 2 ماہ کی ویکیشن پر۔ اس کی دوستیں سخت خفا تھیں کہ اس نے اچانک بتایا تھا، اگر پہلے بتاتی تو وہ بھی اس کے ساتھ پروگرام سیٹ کر لیتی۔ اب انہیں بازل کا جواب دیتی، اس کے باپ نے تو خود اس کے سر پر دھماکے کیے تھے، پر ایک دھماکہ وہ بھی ان کے سر پر کرائی تھی کہ وہ شادی کرے گی تو امریکہ میں اپنے فرینڈ میں سے کسی ایک کے ساتھ، اور 2 ماہ میں اپنے کسی دوست کے ساتھ انگیجمنٹ کر لے گی۔ اسٹڈی کمپلیٹ کے بعد وہ نکاح کر لیں گے۔ وہ اپنے باپ کو سکتے میں چھوڑ کر مزید اپنی ماں بہن کو حیران کرتی انتہائی بوڈ لباس پہن کر آئی تھی۔ آپ کے سامنے تو اس نے جیکٹ پہن لیا تھا، پر جہاز کے لینڈ ہوتے ہی اس نے بالوں میں سیاہ گلاسز ٹکا کر جیکٹ ہاتھ میں ڈالتے جینس ٹاپ میں ان کے سانگ تھی۔ اس کا یہ مستقل ٹھکانہ نہیں تھا، 2 ماہ کا ایڈونچر تھا۔ رہی اس کی ماں، بہن، باپ، یہاں وہ ہر کسی کے ساتھ نہیں رہ سکتی تھی۔ وہ اس قدر آ گئی کہ آنے سے پہلے 1 ہفتے میں وہ آگے اسٹڈی کی ایڈمیشن لے کر اپنے دوستوں کو واپس آنے کا ثبوت دے کر آئی تھی۔ ان کے ڈیڈ 2 دن بعد آنے والے تھے، ابھی وہ ایک ملازمہ کے ساتھ آئی تھی۔ خوش آمدید۔ ان کے پاس پہنچتے سب نے آہستہ آہستہ گلے مل کر ان کا ویلکم خوش دلی سے کیا، جبکہ 21 سالہ بازل منہ پھیر کر اس سے دور کھڑی ہو گئی، جیسے انہیں چھونے سے اسے کراہیت آ رہی ہو۔ وہ سب اس کے انداز پر حیران تھے، چھوٹی تھی، دب گئی تھی، معصوم سی اور اب آئی تھی۔ کسی نے اس کے لباس پر توجہ نہیں دی جان بوجھ کر۔ سمن گور گور کر پاپ کارن کھاتی اس کی کمر کو دیکھ رہی تھی، جو کسی ہرنے کی مانند ناگن جیسی تھی۔ وہ اسے 1 سال ہی بڑی تھی، پر ایک تو قد چھوٹا اور وزن زیادہ ہونے کی وجہ سے دب گئی تھی۔ اس نے ٹھپکا مار کر عائشہ کو اس کی کمر کی طرف توجہ دلائی۔ عائشہ کی آنکھیں پھیل گئیں، یہ بازل ہے؟
اس نے کمر سے لیتے ڈوبتے دل سے پوچھا۔ وہ دوسرے پل اپنی ماں کی گوری سے گڑبڑا کر خاموش ہو گئی۔ عرشی، سب سے بولنے کے بعد روحا نے اپنے ہاتھ عرشیہ کے سامنے کیا۔ تم تو بہت کیوٹ ہو گئی ہو یار، بیبی پنک کلر کے سوٹ میں ملبوس عرشیہ روحا کے گال چوم کر بولی۔ وہ سرخ پڑ گئی۔ وہ جہاں لڑکیوں میں سب سے بڑی تھی پر روحا الٹ سب سے چھوٹی لگ رہی تھی۔ ہارون شاہ، زریش، سمن نے بھی انہیں ویلکم کیا۔ آئیں، آپ سب کا انتظار ہو رہا ہے۔ ہارون شاہ مہکار شاہ کی نظر میں ساحل کی غیر موجودگی کا سوال دیکھتے نظریں چرا کر بولے۔ مہکار شاہ کے برعکس روحا وہاں ان کے بیٹے کو کہیں نہ پا کر پرسکون بھرا گہرا سانس کھلی فضا میں لیتی مسکرائی۔ بازل کا موڈ مزید بگڑ گیا جب ان میں کسی نے بھی اسے تنزیہ نظروں سے نہیں دیکھا تھا جس کا وہ شور مچا سکے۔ وہ ان سب کے ویلکم کو نظر انداز کرتی سخت بگڑے تیوروں کے ساتھ سے کھڑی آس پاس کو دیکھ رہی تھی۔ جب حجاب سے ملنے کے بعد اچانک سارم کی نظریں سب سے ہٹ کر اس پر پڑی اور پھر شاکڈ ہوتی اس کے بالوں کے نیچے آئی۔ دوسرا ہی پل وہ گڑبڑا کر اپنی ماں کو دیکھنے لگا جسے ڈیوٹی سے جہاں لے کر آ گئی تھی۔ یہ کون ہے؟ اس نے پاس کھڑی اپنی ماں سے آہستہ سے پوچھا، جنہوں نے حجاب سے بات کرتے اس کے سوال کو شاید سنا نہیں تھا، پر اس کے پاس کھڑی روحا سن چکی تھی۔ وہ بھی اس سے ہاتھ ملا کر کھڑی تھی۔ یہ میری چھوٹی بہن ہے سارم بھائی بازل، اس نے آہستہ سے انہیں جواب دیا۔ سارم نے چونک کر حیرت سے روحا کو دیکھا، کہیں اس نے سننے میں غلطی تو نہیں ہو گئی؟ بازل، وہ بڑبڑایا جیسے سنا ہوا لگ رہا تھا۔ روحا کے مشرقی لباس کو دیکھتے اس نے چند قدموں کے فاصلے پر کھڑی مغربی لباس والی لڑکی کو دیکھا جو کہ لباس کے علاوہ بھی مغربی لگ رہی تھی۔ دیکھنے میں تو وہ روحا سے کافی بڑی لگ رہی تھی۔ 21 سالہ تھی وہ اس کے اندازے سے۔ ایسا ڈریس تو ان کی شرارتی کزن عرشیہ نے بھی نہیں پہنا تھا جس سے ہر بات کی توقع کی جا سکتی تھی۔ آر یو سیریس؟ اس نے جانے کیوں یقین نہیں آیا وہ آہستہ سے روحا بولا۔ یا آئی ایم سیریس، وہ ہنس کر بولی۔ اب اپنی بہن کو تعارف کروانے میں کیسا سیریس؟ وہ ایک دم بازل کی طرف پلٹی تاکہ اسے یہاں لا کر سارم بھائی سے تعارف کروا سکے۔ ویسے بھی وہ کسی سے نہیں ملی تھی، خفاسی دور کھڑی تھی۔ بازل جہاں آؤ، ایک دم بازل کا ہاتھ تھام کر اسے سارم کے پاس کھینچ لائی۔ سارم روحا کی اس حرکت پر ٹھٹک کر سیدھا ہوا۔ اسے اس لڑکی کے تیور اچھے نہیں لگ رہے تھے، نہ قواعد چہرے پر چھائی تھی۔ شاید یہاں آنا نہیں چاہتی ہوگی، اس نے سوچ کر اپنی ماں والوں کی طرف دیکھا۔ بازل، ان سے ملو، یہ ہمارے کزن ہی سمجھ لو، ڈاکٹر سالم زیدی۔ روحا خوشی سے ان دونوں کا تعارف کروانے لگی۔ حجاب اپنی بیٹی کا خوشی سے سرخ چہرہ دیکھتی مسکرا رہی تھی۔ ان کا یہ قدم بہت اچھا رہا تھا پاکستان آنے کا۔ بازل، جو روحا کی سخت پر اسے غصے سے گھور رہی تھی، اس کا تعارف کروانے پر اس نے نظریں اٹھا کر سامنے دیکھا۔ گرے پینٹ شرٹ میں ملبوس سانولی رنگت کھڑے نقوش بھوری آنکھوں والے سالم زیدی پر اس نے ایک سرسری سی نظر سے پیر تک ڈالی۔ یہ تو شکل سے ہمارا کزن نہیں لگ رہا، ہا ہا ہا، میں کیسے سمجھ لوں بھائی؟ اسے جو روحا کی حرکت پر غصہ آیا تھا وہ طنز کر کے سالم پر اتارنے لگی۔ بائی دا وے، ڈاکٹری کے ہارڈ اسٹڈی سے کالا کیا ہے منہ یا پہلے ہی سے ایسے ہو؟ وہ ہاتھ بڑھا کر اس کا مضبوط ہاتھ اپنے نازک سفید گلابی ہاتھوں میں تھامتے اس کی رنگت دیکھتی ہوئے ہنستی ہوئی بولی۔ سارم کے لبوں پر نرم سی رسمی جو مسکراہٹ آئی تھی، یہ سوچتے ہوئے کہ مغربی ملک میں رہی ہے شاید کچھ اثر ہو گیا ہوگا، پر وہ اس کے نقوش میں معصومیت دیکھتا نرمی سے مسکرا کر ہاتھ تھام چکا تھا۔ اس کی بات سنتے لبوں پر مسکراہٹ کیا، چہرے سے جیسے رنگت اڑ گئی تھی۔ بازل، نہ صرف روحا نے حیرت بھری نظروں سے اپنی بہن کو دیکھا تھا بلکہ پاس کھڑی تقویٰ حجاب عرشیہ نے بھی سن کر بازل کے ہنستے سرخ پڑتے چہرے کو دیکھا۔ ارے کیا ہوا بھائی، ایسے شاکڈ کیوں ہو گئے؟ میں تو جسٹ ایسے ہی پوچھا کیونکہ سب یہاں سرخ سفید رنگت والے ہیں سوائے اس کے۔ وہ اپنے ہاتھ میں دبا سارم کا سانولا ہاتھ سامنے کرتی ہوئی بولی۔ چلیں؟ ہارون شاہ نے خاموشی سے انہیں کہا۔ حجاب کا شرم سے چہرہ سرخ پڑ گیا تقویٰ کے سامنے جو کہ اپنے بیٹے کو دیکھ رہی تھی۔ نہیں، بچپن سے ایسا ہوں۔ سارم نے بغیر تاثرات کے اس کے سفید ہاتھ کو دیکھتے اپنا ہاتھ اس کے نرم ملائم سفید ہاتھ سے نکالا۔ کیوں، سانولا ہونے میں گناہ ہے کیا؟ عرشیہ کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس مغرور لڑکی کا سر پھاڑ دے جس نے اس کے دوست کی رنگت کو نشانہ بنایا تھا۔ نہیں، گناہ کیوں لگے گا؟ میں نے تو جسٹ فار انٹرٹینمنٹ کے لیے پوچھا۔ کیوں ڈاکٹر، آپ کو برا لگا؟ بھائی ایسے اوور جاہلوں کی طرح ری ایکشن دینے کی کیا ضرورت ہے؟ گوار نہیں ہے تو آپ شکلوں سے سب 12 کلاس تو پڑھے ہی لگ رہے ہیں۔ انسان کو اتنی اسپیس دینی چاہیے کہ وہ اپنا سوال آزادی سے پوچھ سکے، پر آپ سب کو دیکھ کر ایسا لگ رہا ہے جیسے میں نے اس انکل سے پوچھ کر گناہ کر دیا ہو۔ اگر اتنے ہی احساس کمتری کے شکار ہیں تو باہر نکلتے ہیں کیوں ہیں ایسے لوگ؟ وہ غصے ناپسندیدگی سے کہہ کر سیدھا جا کر اپنی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ روحا نے پانیوں بھری نظروں سے خاموش کھڑے سارم کو دیکھا جس کی آنکھوں میں زندگی میں پہلی بار غصے کی سرخی آئی تھی۔ تقویٰ نے اپنی بیٹی کے چہرے کو دیکھا۔ اس کا کیا قصور تھا اگر وہ اس کے جیسا ہوا تھا؟ وہ چھوٹی سی لڑکی اس قدر انسلٹ کر کے نکل چکی تھی۔ سارم،
عائشہ بازل کو دل ہی دل میں گالی دیتی سارم کے پاس آئی دفتن وہ مسکرا دیا۔ کوئی بات نہیں، چھوٹی ہے اور شاید یہاں آنے پر غصہ لگ رہی ہے۔ اس کی زبردستی کی مسکراہٹ کوئی سمجھے یا نہ سمجھے پر اس کی ماں اور دوست سمجھ گئی تھی کہ وہ زبردستی مسکرا رہا ہے۔ چلیں۔ اس نے ایک نظر اپنی ماں کو دیکھا اور حجاب والوں سے کہتے اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ آئی ایم سوری تقویٰ آپی، اس کی طرف سے میں معافی مانگتی ہوں۔ دراصل وہ آنا نہیں چاہتی تھی، اس لیے صرف جھگڑا کرنے کے لیے۔ حجاب نے آہستہ سے تقویٰ سے کہا، کوئی بات نہیں، میں سمجھ سکتی ہوں۔ سلیم بچہ نہیں جس کی باتوں سے ہرٹ ہو۔ آپ بے فکر رہیں، آئے، خوشی کا دن ہے، خوشی سے ویلکم کرتے ہیں۔ وہ مسکرا کر کہتی مہکا شاہ سے دیکھتی رہی، کاش اس کے بیٹے کا دل تقویٰ یا سالم جیسا بڑا ہوتا۔ وہ دل میں اس کا سوچتی رہ گئی۔ چھوڑو، بچی ہے ابھی نادان، آؤ چلیں، پہلے ہمارے ساتھ چلنا ہے، وہاں ڈنر کے بعد آپ کو شاہ ہاؤس چھوڑ دیا جائے گا۔ ہارون شاہ نے ماحول کی گمبھیرتا ختم کرتے انہیں متوجہ کیا۔ مجھے کہیں نہیں جانا، مجھے اپنے گھر جانا ہے۔ اندر بیٹھی بازل کے غصے سے چنگھاڑتی ہوئی آواز آئی۔ آپ چلیں، ہم چل رہے ہیں۔ حجاب اس پر آتا غصہ دباتی بولی۔ زریش سر ہلا کر مہکار کو آنے کا کہتی گاڑیوں کی سمت بڑھی۔ تقویٰ ان سے پھر ملنے کا کہتی اپنی بیٹی کی گاڑی کی طرف بڑھ گئی جو سامنے دیکھتے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا تھا۔ عرشیہ خونخوار نظر بازل کے سامنے سے گزرتی اس پر ڈال کر اپنی ماں کے ساتھ گاڑی میں جا بیٹھی۔ بازل نے اچھا نہیں کیا، عائشہ تعصب سے بولی۔ بے شک انہیں سمسام پسند تھا پر سالم کو وہ کبھی نظر انداز نہیں کیا تھا۔ وہ تو تھا ہی نرم گو معصوم سا، اتنا پیارا، سب سے پیار کرنے والا۔ اس کا دل دکھا کر بازل نے جیسے ان کا دل دکھایا تھا۔ مام میرا دل کرتا ہے گاڑی اس کے بوتھے پر چڑھا دو، سمجھتے کیا ہے خود کو؟ سالم کے ہاتھ کو اپنے ہاتھوں میں ایسے دیکھ رہی تھی جیسے خود کو ایک حسن کی ملکہ ہو۔ اس سے کی زیادتی سے عرشیہ کا لہجہ نم ہو گیا تھا۔ بس نہیں تھا، گاڑی سے نکل کر چیختے بازل کی آنکھیں نوچ لی جس کی اتنی بری نظر تھی۔ ایسے نہیں کہتے عشی۔ عائشہ کے سخت ریاکشن کو دیکھتی سرزشی انداز میں بولی۔ مام، وہ بے بسی سے لب بھیج گئی۔ وہ صرف زیادہ غصہ تھی، شاید اس لیے ایسا کہہ دیا ہوگا۔ خیر چھوڑو، ہمارا سالم کافی سمجھدار ہے۔ قسم سے کہتی مام، اگر سالم کی جگہ وہ کنگ کانگ ہوتا تو منہ توڑ دیتا اس نک چڑی کا۔ یہ تو ہمارا معصوم سا سالم تھا جس کی کینچی جیسی زبان کو نظر انداز کر گیا۔ زندگی میں پہلی بار میں اسے سمسام کی کمی محسوس ہوئی، اگر وہ اپنے بھائی کے لیے اس کے خیالات سن لینا۔ سمجھتے کیا تھے اپنے اس کپڑے دیکھے، بال، حجاب آنٹی کی تو بیٹی لگتی ہی نہیں، روحا کی بہن۔ وہ کتنی معصوم، شرمیلی، پیاری سی ہے اور یہ اس کے ایک دم الٹ۔ بدتمیز نک چڑی، خود کو جانے کیا سمجھنے والی، پوری اس کنگ کانگ جیسی ہے۔ وہ روڈ پر گاڑی چلاتی اپنی روح میں غصے میں جو منہ میں آتا کہتی جا رہی تھی۔ عائشہ اس کے سرخ چہرے کو دیکھتی باہر دیکھنے لگی۔ ماں، بازل کا تعارف میں نے کروایا سالم بھائی سے تو وہ الگ کھڑی تھی۔ یہ سب میری وجہ سے ہوا۔ گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھی روحا نے پشیمان اپنی مام سے سرگوشی میں کہا، کیونکہ اپنی ماما کا غصے سے سرخ چہرہ وہ دیکھ چکی تھی۔ تم پریشان مت ہو میری جان، اس کے تیور ہی غرض سے ایسے تھے۔ اگر تم کچھ نہ بھی کہتی تو وہ کسی نہ کسی سے ضرور ایسا کہہ دیتی۔ دیکھا ہے، جان بوجھ کر ایسا لباس پہن کر آئی ہے۔ میں خواہشائی سے اپنے اظہار میں لیتی آہستہ سے بولی، پر مام ایسا کیوں کر رہی ہے؟ سب اتنے اچھے تو ہیں، اتنا پیار کر رہے تھے ہمیں، اور سالم بھائی تو اتنے نرم مزاج کے تھے، انہوں نے مجھے گڑیا کہا۔ اس کی نظروں کے سامنے بار بار وہی منظر لہرا رہا تھا جب سالم زیدی نے اس کی بہن سے ہاتھ ملایا تھا اور دوسرے ہی پل اس کے لبوں سے مسکراہٹ غائب ہو گئی تھی۔ مہکار نے افسوس سے سامنے بیٹھی بازل کو دیکھتے روحا کا سر سینے سے لگا کر تھپکنے لگی۔ روحا شرمندگی کی اتھاہ گہرائیوں میں یہ بھی نہیں جان پا رہی تھی کہ اس کے سفر کی منزل کیا ہے، وہ کہاں جا رہی ہے۔ اگر اسے معلوم پڑ جائے کہ وہ اس انسان کے پاس پہنچ رہی ہے جو پاسٹ سے اس کی سانسیں نوچنے کے لیے جنونی بن چکا تھا، تو یہیں سے چیخ چلا کر گاڑی روک دیتی۔ ساتھ بیٹھی مہکار شاہ سالوں بعد پھر سے ہارون شاہ کے گھر جاتی ایک مہم سی امید باندھ رہی تھی کہ کاش اس کا شاہو سے سامنا آ جائے تو وہ ترستی ممتا اس کے نقش کو چوم لے۔ تمہارے ڈیڈ آ کر اسے سمجھا دیں کہ تم پریشان مت ہو، انہوں نے اس کے سر پر بوسہ دیا۔ روحا ان کے سینے پر سر ٹکائے آنکھیں موند گئی سکون سے۔ سالم ساتھ بیٹھی فرنٹ سیٹ پر تقویٰ نے خاموش بیٹھے بیٹی کے چوڑے بازو پر ہاتھ رکھا۔ آئے موقع مام، مجھے معلوم ہے وہ بچی ہے اور اس کے تیور بتا رہے تھے کہ وہ صرف اپنا شکار ڈھونڈ رہی تھی، تو بس میں ہاتھ آ گیا۔ سالم اپنی ماں کو متفکر دیکھ کر ہنس کر بولا، تم پکا کہہ رہے ہو؟ انہوں نے مشکوک نظروں سے دیکھا۔ جی بالکل ڈاکٹر صاحبہ، چاہیں تو آپ میرے دل کا چیک اپ کر لیں، نکال کر دوں۔ اس نے شرارت سے کہا تو تقویٰ کے لبوں پر مسکراہٹ ہو گئی۔ نہیں، وہ تم اپنی بیوی کو دکھانا، میں اپنے شوہر کا دیکھتے ہوئے خوش ہوں۔ ہنستے ہوئے کہا، یہ توقع میں آپ سے نہیں تھی، سچی نا؟ صحیح جھوٹی مروت دکھا دیتی، اس معصوم کا دل رکھ لیتی۔
پر ایسی بے قدری، اتنا پیارا ہینڈسم منڈا اپنا دل دے رہا ہے اور آپ کو قدر ہی نہیں۔ اس نے کراتے ہوئے دعائی دی۔ تقویٰ کا کہا اس کی ایکٹنگ پر گونج اٹھا۔ نہیں ڈاکٹر صاحب، آپ کا دل لے کر میں کیا کروں؟ مجھے اپنے شوہر مزاجی خدا نے دل دیا ہے، وہی کافی ہے، انہوں نے اب کی بار شرارتی لہجے میں کہا اور کہا لگایا۔ منہ بناتے سارے میں شکایتی نظروں سے دیکھا، انہیں ہنسانے پر مجبور کر گیا۔ نہیں بیٹا، آپ کی التجائیں کام نہیں آئیں گی، یہ دل میری بہو کو دینا جلدی، انہوں نے کہتے سامنے دیکھا۔ سارم اوہ الحمدللہ، شکر اللہ کہتا ہنسا۔ شریر پہلے بھائی کی پھر تمہاری۔ اچانک انہوں نے تمام دیے بجھا دیے جن سے سارم کو ہر طرف اندھیرا محسوس ہوا۔ وہ دل محسوس کر رہا کہ تقویٰ اس کے تاثرات دیکھتی کہا لگا رہی تھی، جبکہ سارم زیدی کی نگاہ اسٹیئرنگ وہیل کو تھامے اپنے ہاتھ پر تھی جہاں ایک انجان سا دسیقہ مس لمس موجود تھا۔ وہ گہرا سانس بھر کر اندر کے گھٹن کو باہری فضا کا ثبوت کرتے فریش فضا کو سانسوں میں کھینچنے لگا۔ بائی دا وے، ڈاکٹرز کی ہارڈ اسٹڈی نے کھالا کیا ہے منہ یا پہلے ہی ایسے ہو؟ وہ جان بوجھ کر تمہیں نشانہ بنا رہی تھی، حالانکہ تمہاری ماں بھی وہاں موجود تھی۔ اس کی بھی رنگت سفید سرخ نہیں، تمہاری طرح سانولی ہے۔ تقویٰ اس کے ہاتھ پر اپنا سانولا ہاتھ رکھتے مسکرانے لگی۔ سارم انہیں دیکھتے مسکرایا۔ مجھے پسند ہے موم آپ کی اور آپ کی یہ رنگت، میں اس لڑکی کو نہیں سوچ رہا، ان کے ہاتھ کی پشت پر بوسہ دیتی اس نے کہا۔ تقویٰ نے پرسکون ہوتے اس کے گال پر ہاتھ پھیرا۔ معلوم ہے سانولی لڑکیوں کے نقوش میں کتنی کشش ہوتی ہے، ان کے پوچھنے پر سارم نے شرارت آنکھوں میں سجا کر نفی میں سر ہلایا۔ وہ ہنس پڑی۔ کبھی فرصت میں آئے نہ دیکھنا، وہ خود تمہیں بتائے گا۔ سارم خاموشی سے سر ہلا گیا۔ ڈی کے آپ نے یہ ڈیل کتنے کی فائنل کی تھی؟ بلیک بریف کیس ہاتھ میں تھامے تیز تیز چلتا پریشان فلیٹ کے اندرونی حصے میں داخل ہوتے سیدھا اس آفس کے سیاہ شیشے کے ڈور کو دھکیل کر اندر داخل ہوتے پوچھا۔ اس کی آواز پر سامنے ریوالونگ چیئر پر بیٹھے لیپ ٹاپ پر بزی شخص نے متوجہ ہو کر ایک سرد نظر سے اس کی جانب دیکھا جس میں واضح لاسٹ وارننگ تھی۔ وہ گڑبڑا گیا۔ سوری۔ اسے اپنی غلطی کا احساس ہوتے وہ فوراً سے بیشتر باہر نکلا اور ایٹیکیٹس کا خیال کرتے دروازہ نوک کیا، جس کے بعد اسے بھاری آواز میں اندر بیٹھے وجود کی اجازت ملی۔ بولو۔ لیپ ٹاپ دور کھسکاتے ہوئے اس کے بولنے کے منتظر ہوا۔ آپ نے کتنے کی ڈیل کی تھی ڈیلر سے؟ سیاہ بریف کیس سامنے رکھتے ہوئے اس نے دوبارہ استفسار کیا۔ اس بار لہجے میں جلد بازی یا کسی قسم کی پریشانی نہیں تھی، لہجہ کچھ معدب سا تھا۔ کیوں؟ 5 کی۔ اس نے اس کے چہرے کو دیکھتے بریف کیس کھسکا لیا۔ خیری نے جلدی سے کوٹ کی چٹ حوالے کی۔ یہ بھی ساتھ کا آدمی 3 دے کر گیا ہے، کہہ رہے ہیں ڈی کے سے خود بات کریں گے، اس نے کہہ کر لب بھینچ کر لیے سامنے بیٹھے وجود کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ بات کریں گے، اس نے دہرایا اور ایک نظر بریف کیس میں موجود 3 لاکھ پر ڈال کر اپنا موبائل اٹھا لیا۔ ڈی کے اسپیکنگ۔ دوسری طرف فیلو کو سنتے اس نے کہا، تعارف کی ضرورت نہیں، ہم جانتے ہیں تمہیں۔ دوسری طرف ستائش سے بولا، اگر تم جانتے ہوتے تو یہ جرأت نہ کرتے۔ بہرحال یہ 3 رکھ لو، آئندہ خاتمے فاتح خوانی کے کام آ جائیں گے۔ آج کل مرنا بھی مہنگا ہے، اس لیے شاید تمہارے یہ کام آ جائے، اس نے سرد لہجے میں کہا۔ مقابل گھبرائے، تم غصہ ہو رہے ہو، اس نے جلدی سے کہا۔ نہیں، میں تو ہنس رہا ہوں، تمہیں میرے ہنسنے کی آواز نہیں آئی؟ اس نے فوراً ہنس کر طنز کیا۔ خیری نے لبوں پر مسکراہٹ چھپائی۔ پیسے میں واپس بھیج رہا ہوں، آئندہ یہاں کسی کیس کو لے کر مت آنا، ورنہ وہ کیس تم پر آ جائے گا۔ اس کی دھمکی خطرناک تھی اور یہ صرف دھمکی نہیں تھی، وہ جانتا تھا اس انسان سے کسی بھی بات کی توقع نہیں رکھی جا سکتی تھی، کچھ بھی کر سکتا تھا۔ دیکھو ٹھیک ہے، تم غلط سمجھ رہے ہو، ہماری ڈیل ہوئی تھی 5 لاکھ کی، پھر تم نے کس جرأت سے مجھ سے کی ڈیل میں یہ غداری دکھائی؟ کیا پی سی ایس میں داخل ہوتے اس کے رول نہیں پڑے تھے یا تمہاری آنکھیں ان رولز تک نہیں پہنچی؟ اب کی بار وہ سرد لہجے میں پوچھتا اس طرف موجود فرد کے ماتھے مسلنے پر مجبور کر گیا۔ تم ناراض نہ ہو، میں جانتا ہوں سارے رولز پر۔ دیکھو ٹھیک ہے، ہماری ڈیل 5 لاکھ کی ہوئی تھی، تو میرے سامنے 3 کیوں ہے؟ اس نے ایک نظر بریف کیس پر ڈالی۔ وہ اس لیے ہے کیونکہ تم نے کیس بڑھا دیا، اس لڑکے کو مارنا نہیں تھا، کیس سولو کرنا تھا، جرم میں انوالو وجود کو زندہ دینا تھا۔ سارے طالبات احتجاج شور مچا رہے ہیں، ہفتہ بھر سے یونیورسٹیز بند پڑی ہیں، وہ دہشت گرد کو پکڑنے کا شور مچا رہے ہیں۔ اس نے صورتحال اس کی غلطی کا احساس دلایا۔ خیری، فائل لاؤ اور ابھی اسے پڑھو۔ اس نے سامنے کھڑے خیری پر حکم صادر کیا۔ وہ فوراً سے پچھلے کیس کی فائل الماری سے نکال کر اس کے پاس پہنچا اور اس کیس کو پڑھنے لگا جس میں ڈی کے کو کیس دیتے یہ کہیں نہیں تھا کہ ان میں سے کسی کو مارنا نہیں۔ سٹاپ۔ پوائنٹ کلیئر ہوتے اس نے خیری کو چپ کروا دیا اور خود اب موبائل کی طرف متوجہ ہوا۔ میرے پاس کیس لانے سے پہلے اس کیس کو اچھی طرح ریڈ کر کے آیا کرو۔ دوسری طرف بات ڈی کے سے کی گئی ڈیل ایک بار فائنل ہو جائے تو وہ فائنل کہلاتی ہے، اس کے بعد نہ کیس ایک بار پیچھے ہوتا ہے نہ آگے، وہ باور کرواتا وہ بولا۔ اس نے ایک گہری سانس بھرتے موبائل کو دیکھا۔ اس نے
देखो डी के, तुम्हारा काम था केस को सॉल्व करना, ना कि लड़की को मारना, वो भी पब्लिक प्लेस में। इसने ऐतराज़ी पॉइंट सामने रखी। जिस लड़की ने तुम्हें देखा था, इसकी गवाही आ चुकी है हफ्ता पहले, इसने जताना ज़रूरी समझा। पहले काफ़ी गवाही आ चुकी हैं मुझ पर। मेरे पास आए तमाम केस में ये वाज़ेह लिखा होता है, केस देते अगले सारे इख्तियारात मेरे पास होते हैं। मैं केस किस तरह सॉल्व करता हूँ, तुम नए हो इसलिए तुम्हें मालूम नहीं। डी के पास आए तमाम केस में ये वाज़ेह लिखा होता है कि इस केस के सारे इख्तियारात मेरे पास हैं। मैं केस किस तरह सॉल्व करता हूँ ये मुझ पर डिपेंड करता है। बात बड़ी नहीं है, ये बेवकूफ़ आवाम की बेवकूफ़ रिएक्शन है। बाकी सारा काम सोशल मीडिया का है। मैं इस पर किस तरह ख़ुद को रहनुमा हमदर्द दिखाना है और बढ़ा चढ़ा कर सुनाना है, ये इन्हें तुमसे ज़्यादा आता है। नाउ कम ऑन टू द पॉइंट। आकर अपनी फ़ाइल ले जाओ और साथ इसकी कीमत 2 थी तो वो मैं तुम्हें दे दूँगा। अपना केस खुद सॉल्व करो, आइंदा यहाँ आसपास नज़र मत आना। वो सर्द लहजे में कहता है, इसे बौखला कर रख गया। नहीं डी के, मेरा ऐसा मतलब नहीं था, मुझे ये केस सॉल्व चाहिए। मैं 3 भेज रहा हूँ, 5 भेज कर केस की तफसील गवाह सबूत ले जाओ, और नए हो इसलिए मुफ्त का मशवरा तुम्हें खैरी दे देगा। इसने बात ख़त्म करते मोबाइल खैरी के हवाले किया। वो लेकर एक साइड आ गया। देखो एसपी, खुश नसीब हो जो डीके ने तुम्हारा केस वापस रख लिया। शायद अच्छे मूड में है इसलिए, वरना आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। बहरहाल मशवरा ये है कि घबराओ नहीं, सूरत हाल कंट्रोल करो। जब केस सामने रखोगे मीडिया सच जाने की बात खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगी। रही पब्लिक में दहशतगर्दी की तो साफ कह देना, इसे पकड़ने वाले थे पर वो इस लड़की पर अटैक करने लगी थी, इसलिए ऐसा एक्शन लेना पड़ा। इसने मशवरा दिया। एसपी सोच में चला गया। ठीक है खैरी, पैसे मेरे आदमी को दे देना, मैं पूरे देता हूँ। ठीक, सॉल्व केस की फाइल तुम तक पहुँच जाएगी। खैरी ने बताई कलमात पढ़ते कॉल डिस्कनेक्ट की और खुद पर दिलावर की गोली देखकर खजल हो गया। मुझे लगा एसपी धोखा कर रहा है, इसने सर कुचाते हुए कहा। वो सर झटक कर वापस लैपटॉप की जाने मतवज्जा हुआ। वैसे लड़की को मारने का तो कहीं प्लान नहीं था। फिर अचानक हैरिस के पास वाली चेयर पर बैठता हुआ उलझ कर पूछने लगा। ज़रूरी था, इसने 2 लफ्ज़ी जवाब दिया। अचानक इसने फिर से पूछा, पर एक तेज़ घोरी पर गड़बड़ाया। नहीं, मेरा मतलब है अचानक केस में ये पॉइंट आया था क्योंकि इस दिन जब आपने सॉल्व किया था तब तो ये ज़रूरत कहीं नहीं पड़ी थी कि इस लड़के को मारना है। हमेशा से इसके सॉल्व किए केस वो आसानी से इसे देखते समझ जाता था, पर इसने लड़के वाले केस पर वो उलझ गया था। एक तीर से 2 निशाने। वो मसरूफ़ बोला। यकवक्त इसका दिमाग दोनों तरफ हाजिर था। अच्छा, तो ये 2 निशाने के बीच में गड़बड़ वो बेहोश हुई लड़की थी या तालबात? वो फिर से बोला। इसकी नज़रें उलझी सवालिया थी। दिलावर ने इसे देखते लैपटॉप बंद किया। खैरी अंदर से घबराया, कहीं कुछ गलत तो नहीं पूछ लिया। उठ खड़ा हुआ, जिसे देखते खैरी भी किसी ट्रांस में खड़ा हुआ जवाब के मुंतज़िर था। तुम? दिलावर बाहर लहजे में कहता ऑफिस से बाहर निकल गया और पीछे खैरी हक्का बक्का रह गया। मैं गड़बड़। इसकी सांसें जैसे सीने में अटक गई। दिलावर, मैं कैसे गड़बड़, मैं तो घर में था। इस तरह का इसने चीख लगाकर पूछा है, पर इसकी आवाज़ सरगोशी की मानत इसके हलक तक ही गूंजती रह गई। इसकी नज़रें लैपटॉप पर गईं, जिसकी विंडो पर बोल्ड हर्फ में PCS के साथ नीचे टीके लिखा हुआ था। वह खुफिया प्राइवेट केस सॉल्वर था जिसका मालिक टीके था। यहाँ पाक से लेकर 2-3 और ममालिक की इदारे भी इसके साथ कॉन्टैक्ट करके इसे अपने केस देते थे और बदले में इसकी फीस इसे मुहैया करते थे, जबकि डीके ने केस सॉल्व करके देता था जिनकी बस से बाहर होते थे। इसके लिए इसे दूसरे ममालिक में भी जाना पड़ता था और यह खुफिया इदारा था जिसे डीके चला रहा था। ऐसे ऑफिसर्स जिनसे जो केस सॉल्व नहीं कर पाते थे वह सीधा खुफिया तौर डीके से ही रब्ता करते थे, जिसे केस की सारी तफसीलात देने के बाद इसे इख्तियारात भी देते थे, साथ साइन भी करके। कुछ वक्त पहले ही मुसलसल होती 3-4 जवान लड़कियों और लड़कों की खुदकुशी के केस को सॉल्व ना कर पाते एसपी ने डीके से रब्ता किया था। इसने अपने दोस्त से डीके के मालूम पड़ा था और इसने बग़ैर वक्त लिए रब्ता किया। इनकी तमाम कोशिशें तफ्तीश नाकाम हो चुकी थीं, जबकि आहिस्ता आहिस्ता यूनी कॉलेजेस के तालबात की खुदकशी का रेशा बढ़ता जा रहा था। ऐसे में सिर्फ कराची नहीं, इसका शिकार इस्लामाबाद और लाहौर भी था। PCS रब्ता करते इसे खैरी से सारी डिटेल मिल गई थी। कुछ दिन सोच विचार के बाद इसने फैसला लिया और डीके से सीधा रब्ता बहाल करवाते केस इसके हवाले कर दिया था। इसे इस दौरान ये भी मालूम पड़ गया कि केस चाहे किसी भी किस्म का हो, अंडर पाकिस्तान हो या आउट कंट्री, केस देने के बाद डील फाइनल करते हुए इसकी जिम्मेदारी थी वो किसी भी हाल में केस को सोल्व करके नहीं देता था, फिर चाहे कितना नुकसानदेह क्यों ना हो और सामने पार्टी कितनी ही चालाक तिरंदा सख्त हो। पर इनका टकराव डीके से होता था जिसके माइंड का मुकाबला करना इनके बस की बात नहीं थी।
یہ کیس بھی ڈی کے کو دیتے اس کی فیس 5 لاکھ فائنل ہوئی تھی، کیونکہ کیس سولو کرنے کے بعد انہیں حکومت سے ایوارڈ پروموشن ملتے تھے۔ اس کے لیے ڈی کے کی ایکسپینسو فیس انہیں دینا ہی پڑتی تھی، اور یہ راز ڈی کے اور مقابل کے بیچ رہتا تھا، جو کہ کیس ختم ہوتے ہی دفن ہو جاتا تھا۔ نہ وہ ڈی کے کو شو کر سکتے تھے، نہ ڈی کے انہیں۔ وکیل سے لے کر پولیس تک کے وہ کیس سولو کر چکا تھا اور کرتا آ رہا تھا۔ کیس دلاور خان کے ہاتھ میں آتے اس کی اصل تفتیش شروع ہوئی تھی، جو تفتیش کے تہہ کو نچوڑ کر رکھ گئی تھی، جس سے اصلیت سامنے آئی۔ جو لڑکی کی اس نے ہفتہ پہلے جان لی تھی، وہ کوئی معمولی نہیں بلکہ ان یہاں کی یوٹیوبرز تھی، جس کی ٹیم کو کچھ عرصہ پہلے یوٹیوب پر فحش مواد اپلوڈ کرنے پر پکڑا گیا تھا۔ ان یہاں کے شہر کلکتہ میں، جس کی تحقیق کے بعد سچ سامنے آیا تھا کہ وہ لڑکیوں سے دوستی کرنے کے بعد انہیں اپنے گھر لے جاتی ہے اور ہلکے پھلکی پارٹی میں ان کو کوئی ایسی کلپ بنا لیتی ہے جس سے انہیں بلیک میل کر کے بعد میں انہیں خفیہ جگہوں پر بلا کر ان سے بری طرح زیادتی کی جاتی ہے، جن کا بنتا خفیہ ویڈیو وہ اپنی مختلف ویب سائٹس اور چینلز پر اپلوڈ کرتے تھے۔ لوگوں کا نیو جنریشن کی رغبت ان مواد کی طرف زیادہ تھا۔ بچے بڑے اس مواد کے شوقین، ویوز بڑھتے گئے، جس سے ان کا کاروبار ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا، اور وہ ٹیم میں بڑھتے دن بدن معصوم لڑکی اور لڑکوں کو شکار کرتے گئے۔ پر انجام میں پکڑنے کے بعد ان کی آدھی ٹیم تو حراست میں تھی، باقی آدھی فرار ہوتی دوسرے ممالک شفٹ ہو گئی تھی، اور وہیں سے یہ کام سر انجام دے رہی تھی۔ ان سب کو لت لگ گئی تھی۔ وہ لڑکیوں سے دوستیاں کر کے، انہیں بے بس کر کے، بلیک میل کر کے ان کی ویڈیو بناتے اور انہیں اپنی دوسری ٹیم جو کہ شوقین ممالک میں بیٹھی ہوتی تھی انہیں بھیجتے، اور وہیں سے یہ چینلز ویب سائٹ پر اپلوڈ ہوتی۔ حال میں ہی ہوئی خودکشیاں بھی انہیں کی بلیک میلنگ تھی، جو خوار ہونے کے بعد کچھ نہ سمجھتی ایک آخری راہ خودکشی ہی کو منتخب کرتی۔ ان کا شکار نہ صرف لڑکیاں بلکہ جوان لڑکے بھی تھے، اور لڑکوں سے دوستیاں بڑھا کر ان سے بھی اسی قسم کا تشدد کیا جاتا۔ اس لڑکی کا نام پوجا تھا، جسے کڈنیپ کرنے والا تھا ڈی کے، پر اہم وقت پر اسے اپنا پلان بدلنا پڑا۔ البتہ پوجا نامی وہ لڑکی جو کہ پاکستان 2 سال پہلے آئی، اپنی ایک پہچان فاطمہ اشفاق پاک نیشنلٹی بنا کر یکدم بے سہاراؤں کا زندگی بسر کر رہی تھی۔ اسے دیکھ کر، اس کی افسوسناک کہانی سنتے اس پر ترس کھاتے کئی لڑکیاں دوستوں کی ڈور کاٹ باندھ دیتی تھی۔ پر برا ہوا اس کا جس کا کیس ڈی کے ہاتھ لگ گیا تھا۔ وہ تو اس کی گواہ تھی، پر اہم وقت پر اسے آسان موت دینی پڑی۔ اگر گواہ سے سچ اگلوانے کا طریقہ وہ دیکھ لیتی تو کبھی زندگی میں پاک آنے کی جرات نہ کرتی۔ پاک میں ان کی ٹوٹل 5 لوگوں کی تعداد میں ٹیم تھی، جن میں سے ایک تو دہشت گرد ڈی کے ہاتھ لگ چکی تھی، باقی 4 دوسرے اس وقت گواہ کی صورت میں بیان ریکارڈ کروا کر نیم مردہ پڑے تھے۔ آپ نے لڑکی کا بیان سنا؟ آفس سے باہر اس کے پیچھے آتے خیری مسکراہٹ چھپاتے اس کے پاس آ کر بیٹھا، جو کہ ٹام اور جیری کو بیٹھا خاموشی سے دیکھ رہا تھا۔ ہمیشہ کسی چیز سے بدمزہ ہو کر وہ یہی دیکھتا تھا، اور اب بھی دیکھ رہا تھا۔ کیا فائدہ جب اس نے اس دنیا کو بتایا ہی نہیں کہ میں کون ہوں؟ وہ سر جھٹکتا ہوا بولا۔ خیری کی آنکھیں پھیل گئیں۔ آپ نے اسے بتا دیا تھا کہ آپ کون ہیں؟ وہ اچھل کر بولا۔ اس نے سر ہلایا جب نظروں کے سامنے وہ منظر لہرایا۔ کون ہو تم؟ اس نے روتے ہوئے پوچھا۔ اس میں اتنی طاقت نہیں بچی تھی کہ ایک چیخ ہی مار سکے۔ سی بیبی، I'm your evil and you're mine۔ کیا کہا آپ نے؟ کون ہو؟ خیری کا حلق جیسے خشک ہوا۔ سالوں اپنی شخصیت خفیہ رکھتے اس نے اچانک ایک لڑکی کو اپنی اصلیت بتا دی، اور اس نے کیوں نہیں بتائی پولیس کو؟ ایول۔ اس کے محض لب بڑبڑائے۔ اٹھ جاؤ، لنچ کی تیاری کرو، مجھے ڈسٹرب مت کرو۔ اس نے اسے وہاں سے نکلنے کا اشارہ دیا۔ خیری آنکھیں پھیلائے تجسس سے بیٹھا اس کے بگانے پر مایوس ہو گیا۔ صبح ناشتہ میں نے بنایا تھا، ابھی آپ کی باری ہے، میں تو چلا سونے، بڑا تھک گیا ہوں۔ وہ انگڑائی لے کر صوفے سے اٹھا۔ دلاور اس کی طرف دیکھتا بروچ کھا گیا کہ کیا سچ میں تم تھک گئے ہو؟ کچھ مدد کرتا ہوں تمہاری تھکن اتارنے میں۔ کارا بھرتے اس نے اپنی بیلٹ میں لگی پیچھے گن کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ خیری دیکھ کر چیختا صوفے سے دور بھاگا۔ مبادا اس کا نشانہ اس کا دماغی نام۔ آپ غلط سمجھ رہے ہیں دلاور، میں تو کہہ رہا تھا کہ آپ کافی تھک گئے ہوں گے، آرام کریں، میں کھانے کے برتن دھوؤں گا، اس کے بعد آپ کے کچھ کپڑے ہیں انہیں بھی دھوؤں گا، ساتھ سوچ رہا تھا آئرن بھی کر دوں۔ ارے ہاں، آپ کے وہ شوز بھی تو میلے ہو گئے تھے، سوچ رہا ہوں بعد میں انہیں پالش کر دوں۔ ساتھ میں روم کی ڈسٹنگ کا بھی پلان کچھ دیر پہلے بنا رہا تھا۔ ارے ہاں، آپ کے وہ شوز بھی تو میلے ہو گئے تھے، سوچ رہا تھا بعد میں انہیں پالش کر دوں۔ ساتھ میں روم کی ڈسٹنگ کا بھی پلان کچھ دیر پہلے بنا رہا تھا۔ پردے کور بیڈ شیٹ کافی میلے ہو گئے ہیں آپ کے، اور رات کو کھانے میں کیا لیں گے آپ؟ مدور کھڑا ہڑبڑایا ہوا ایک ہی سانس میں کہتا اب۔ اس کی رائے پوچھ رہا تھا۔ سائیکو انسان تھا، اس پر کیا بھروسہ کوئی بھی بزرگ زخمی کر دے، یہ کھانا بنانے کے بہانے سے نوالا نصیب نہ ہو۔ کیا بات ہے تمہاری خیری، پارٹنر ہوتا تمہارے جیسا۔ اس نے امپریس ہوتے اس کی فرما برداری کو سراہا۔ خیری نے دانت پیسنے کے انداز میں بدتیزی دکھائی۔ بس آپ کی کرم نوازی ہے،
साथ में ज़्यादा ठंडा रखना। इस वक्त मेरा दिल गर्म है और ये थकन तब तक नहीं उतरने वाली जब तक वो आकर न उतारे। वो कहकर सोफे पर नीम दराज होता स्क्रीन को देख रहा था जब इसकी आंखों के सामने वो हरासा फैली नीली आंखें थी। खैर इसकी बात ना समझते अपने दुख पर रोने लगा था। जख्म से बचने के लिए इसने इस इंसान के सामने लंबी कामों की लाइन तो बयान कर दी थी, पर अब देखते इसका सांस रुक रहा था कि वो कैसे करेगा इतने काम। मुझे शादी करनी है दिलावर किसी भी हाल में आज रात ही वो चीख दबाकर इल्तिजाया बोला। सोचूंगा पहले पैदा हो जा। इसका सवाल सा जवाब इसकी बात की गवाही था कि अभी से डिस्टर्ब ना किया जाए। ये टॉम जैसी काम नहीं आएंगे दिलावर खान। जब मेरी शादी करवा दें या अपनी कम अज़ कम कोई काम तो आएगी। मेरी तो हड्डियाँ पूरी होने लगी हैं अब। बर्तन पटकने के साथ इसकी दुआएं भी शोर मचा रही थी। अब अगर खाली तुम्हारी एक भी आवाज़ यहाँ तक पहुँची मुँह से ज़बान निकाल कर बाहर निकाल कर रख दूँगा। दिलावर ने उकता कर गुस्से से कहा। रखने पर असर दिखाते इसकी धमकी इसकी आवाज़ में हलक में दबा चुकी थी। आपको बेटी देखा कौन जो तो शादी करे मुँह से तो 24 घंटे अंगारे उगलता रहता है। लड़कियाँ तो मेरे जैसे रोमांटिक बंदे के ख्वाब देखती हैं जिनकी पंखुड़ियों। आगे का जुमला वो ख्यालों में खोया हुआ सोचने लगा। ये तो एक वजीरा था कि वो खुली आंखों से मुस्कुराते गुनगुनाते ख्याल देखता काम साथ करते जाता था। उसे अंदाज़ा नहीं होता कब कहाँ ख़त्म हो जाते। बस फिर वो होता और इसकी दिन ब दिन बढ़ती प्रेम कहानियाँ। दिलावरे मेरी शादी पर बारात घोड़े पर लेकर जाएगा या जहाज़ में। मुस्कुराता हुआ अपने ख्यालों में इससे पूछने लगा। साथ रोटियाँ भी बना रहा था। दिलावर ने सामने ओपन किचन में खड़े 17 साल अपने मुलाजिम खैरी को देखा। फ्लाइंग चित्ता पर अगर तुम्हारे मार्क्स अच्छे नहीं आए तो कंधे पर जाएगी। वो गुस्से से झड़क कर बोला। खैरी झटपटा गया। कदर नहीं मेरी जाने कब आएगी मेरी कदर। दिलावर की मौत मार धमकी पर इसने दुख से आह भरी। जारी है। तो व्यूअर्स कैसी लगी आपका एपिसोड कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि नए आने वाले नावल्स की अपडेट आपको मिलती रहे। और लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। इंशाअल्लाह जल्दी मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।